بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب ایک شہر میں ایک ایسا درویش رہتا تھا جس کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ مال و دولت، اور نہ ہی کوئی خاندان۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ خاموش رہتا، مسجد کے صحن میں سویا کرتا اور جو کچھ ملتا کھا لیتا۔ مگر اس درویش کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون تھا، ایسا سکون جو نہ بادشاہوں کے محلوں میں ملتا تھا اور نہ امیروں کی حویلیوں میں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموش فقیر ایک دن پوری سلطنت کا مالک بن جائے گا۔ اس شہر میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام شاہ ظفر تھا۔ وہ بہت امیر اور طاقتور تھا، مگر اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ وہ اپنی رعایا پر بھاری ٹیکس لگاتا، کسی کی بات نہیں سنتا تھا، اور جو اس کی مرضی کے خلاف بولتا اسے سخت سزا دیتا۔ محل میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے، مگر باہر لوگ بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ شاہ ظفر کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف اپنی طاقت اور دولت سے محبت تھی۔ ایک دن شاہ ظفر کو ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں ایک بوڑھا فقیر آیا اور اس سے کہا، اے بادشاہ، تیری دولت تجھے بچا نہیں سکے گی۔ وقت آنے والا ہے جب تو سب کچھ کھو دے گا، اور جو آج بھوکا ہے وہ تخت پر بیٹھے گا۔ شاہ ظفر خواب سے گھبرا کر اٹھا۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں کو بلایا اور خواب سنایا۔ وزیروں نے کہا، حضور، یہ صرف ایک خواب ہے، اس پر توجہ نہ دیں۔ مگر بادشاہ کا دل بے چین رہا۔ اگلی صبح شاہ ظفر نے اعلان کروایا کہ شہر کا کوئی بھی عالم، فقیر یا جادوگر جو اس خواب کی صحیح تعبیر بتائے اسے انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ آئے، کسی نے کہا یہ خوشخبری ہے، کسی نے کہا یہ شیطان کا دھوکہ ہے، مگر کسی کی بات بادشاہ کے دل کو نہیں لگی۔ آخر میں ایک بوڑھے درویش نے محل کی دہلیز پر دستک دی۔ پہرے داروں نے اسے روکنا چاہا، مگر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے آنے دیا جائے۔ وہ درویش وہی تھا جو مسجد کے صحن میں سوتا تھا، جسے لوگ پاگل کہتے تھے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا تو اس نے کوئی سلام نہیں کیا، نہ جھکا۔ اس نے صرف بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، تیرے خواب میں سچائی ہے، مگر تو اسے سمجھنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، پھر بتا کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ درویش نے کہا، جب تو اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے گا تو اللہ تجھ سے سب کچھ چھین لے گا، اور جو آج نیچے ہے اللہ اسے اوپر اٹھائے گا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے حکم دیا کہ اس درویش کو قید کر دیا جائے۔ وزیروں نے درویش کو پکڑ لیا اور محل کے نیچے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ مگر درویش نے کوئی مزاحمت نہیں کی، نہ کوئی شکایت کی۔ وہ خاموشی سے قید میں چلا گیا، جیسے اسے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ کچھ ہفتے بعد ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ایک دوسری بڑی سلطنت کا حملہ ہوا اور شاہ ظفر کی فوج شکست کھا گئی۔ دشمن نے شہر کو گھیر لیا اور محل پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ کو پکڑ لیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے تمام وزیر بھی قیدی بن گئے۔ سونا چاندی تخت تاج سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ شاہ ظفر کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور وہی اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا جہاں کبھی اس نے درویش کو قید کیا تھا۔ اندھیرے میں شاہ ظفر کو احساس ہوا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، نہ طاقت، نہ دولت، نہ عزت۔ وہ وہی زمین پر لیٹا تھا جہاں کبھی درویش لیٹا تھا۔ اسے اپنے خواب کی یاد آئی اور دل میں پہلی بار ڈر محسوس ہوا۔ کیا واقعی اللہ نے سب کچھ چھین لیا؟ کیا وہ درویش سچ کہہ رہا تھا؟ کچھ دن بعد نئے حملہ آور بادشاہ نے شہر میں اعلان کیا کہ جو شخص اس شہر کو سنبھال سکتا ہے، جس میں عدل و انصاف کی صلاحیت ہے، اسے حکومت سونپ دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں صرف فتح چاہتا تھا، حکومت نہیں، اب میں واپس اپنے ملک جا رہا ہوں۔ یہ سن کر تمام امیر، وزیر اور سردار خود کو پیش کرنے لگے، ہر کوئی تخت چاہتا تھا۔
مگر نئے بادشاہ نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں خود دیکھوں گا کون اس لائق ہے۔ وہ سادہ لباس میں شہر کی گلیوں میں گھومنے لگا، لوگوں سے ملنے لگا، ان کے حالات جاننے لگا۔ ایک دن اس کی نظر مسجد کے صحن میں ایک فقیر پر پڑی جو بچوں کو قرآن پڑھا رہا تھا۔ وہ وہی درویش تھا جسے شاہ ظفر نے قید کیا تھا، مگر جب دشمنوں نے قید خانے کے دروازے کھولے تو وہ بھی آزاد ہو گیا تھا۔ نئے بادشاہ نے کچھ دیر دور سے اسے دیکھا۔ درویش کی آواز میں سکون تھا، اس کی باتوں میں حکمت تھی، اور بچے اس کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کا باپ ہو۔ بادشاہ نے قریب جا کر پوچھا، تم کون ہو؟ درویش نے مسکرا کر کہا، ایک بندہ جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم حکومت کر سکتے ہو؟ درویش نے کہا، حکومت کرنا میرا کام نہیں، میرا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ شخص واقعی لائق ہے۔ اس نے کہا، اگر تم خدمت کرنا چاہتے ہو تو تخت سے بہتر کوئی جگہ نہیں جہاں سے پوری رعایا کی خدمت کر سکو۔ درویش خاموش رہا۔ بادشاہ نے پھر کہا، تم نے کبھی طاقت نہیں مانگی، اسی لیے تم اس کے لائق ہو۔ اگلے روز پورے شہر میں اعلان ہوا کہ یہ درویش اب اس شہر کا نیا حکمران ہے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ امیروں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ ایک بھکاری بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ مگر نئے حملہ آور بادشاہ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ اس نے کہا، جس شخص نے کبھی دولت نہیں مانگی وہی دولت کو صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ اور یوں وہ غریب درویش جو کبھی مسجد کے صحن میں سوتا تھا، جسے لوگ پاگل کہتے تھے، اس شہر کا بادشاہ بن گیا۔ لیکن جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے یہ کہا، مجھے بادشاہ نہ کہو، مجھے خادم کہو، کیونکہ میں اس رعایا کا خادم ہوں۔ یہ سن کر کچھ لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں، اور کچھ لوگ سوچنے لگے کہ یہ کیسا بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو خادم کہتا ہے۔ درویش نے سب سے پہلے وہ تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا جو بے گناہ تھے۔ اس نے شاہ ظفر کو بھی قید سے نکالا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شاہ ظفر نے سر جھکایا اور کہا، میں جانتا تھا کہ تیرا کہا سچ تھا، مگر میں نے تکبر میں نہیں مانا۔ وہ درویش نے کہا، تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر اب تمہاری آنکھیں کھل گئی ہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ شاہ ظفر کو رہائی دے دی گئی، لیکن اسے محل سے باہر بھیج دیا گیا۔ اسے کوئی سزا نہیں دی گئی، نہ تشدد کیا گیا۔ درویش نے کہا، انصاف یہی ہے کہ جسے سبق مل گیا ہو اسے سزا دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کر لوگوں کو یقین آنے لگا کہ یہ درویش واقعی کوئی عام انسان نہیں ہے۔ پھر درویش نے شہر میں بہت سے بدلاؤ کیے۔ اس نے ٹیکس کم کر دیے، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، یتیموں کے لیے گھر بنوائے، اور مظلوموں کی فریاد سنی۔ وہ ہر جمعہ کو خود بازار میں جاتا اور لوگوں سے ملتا۔ کسی کو بھی اس سے ملنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ محل کے دروازے کھلے رکھتا اور کہتا، یہ محل رعایا کا ہے، میرا نہیں۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت محل میں آئی اور کہا کہ اس کا بیٹا ناحق مارا گیا تھا اور اسے انصاف چاہیے۔ درویش نے فوری کارروائی کی، مجرموں کو پکڑا اور سزا دی۔ عورت نے رو کر کہا، اللہ تمہیں لمبی عمر دے، تم سچے بادشاہ ہو۔ درویش نے کہا، بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھے، بادشاہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں بسے۔ کچھ ماہ بعد ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی۔ جو حملہ آور بادشاہ درویش کو تخت پر بٹھا کر گیا تھا وہ واپس آیا۔ اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا یا نہیں۔ جب اس نے شہر کا حال دیکھا تو اسے یقین ہو گیا۔ گلیاں صاف تھیں، لوگ خوش تھے، کوئی بھوکا نہیں تھا، کوئی ظلم کی شکایت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے درویش کو گلے لگایا اور کہا، اللہ نے تمہارے ہاتھوں یہ شہر جنت بنا دیا۔ درویش نے کہا،
یہ میں نے نہیں کیا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ جب نیت صاف ہو اور دل میں خدمت کا جذبہ ہو تو اللہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا، کاش میری سلطنت میں بھی تم جیسے لوگ ہوتے۔ درویش نے کہا، ہر جگہ ایسے لوگ ہیں، بس انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وہ محلوں میں نہیں گلیوں میں ملتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور درویش کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ دوسری سلطنتوں کے لوگ اس کی حکمت سیکھنے آتے، بادشاہ اس سے مشورہ مانگتے، عالم اس کے طریقے سمجھنے کی کوشش کرتے، مگر درویش نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا۔ وہ وہی سادہ زندگی گزارتا رہا، اسی طرح لوگوں میں بیٹھتا، اسی طرح بچوں کو پڑھاتا، اسی طرح بیماروں کی عیادت کرتا۔ ایک دن محل میں ایک نوجوان آیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے کہا، میں دوسرے شہر سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ اب کبھی غریب تھے اور اب بادشاہ ہے۔ مجھے یہ راز بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ درویش نے مسکرا کر کہا، راز بہت سادہ ہے۔ میں نے کبھی بادشاہ بننے کی خواہش نہیں کی، اس لیے اللہ نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ نوجوان کو سمجھ نہیں آیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز چاہیے وہ نہیں ملتی۔ درویش نے کہا، جب تم کسی چیز کو اتنا چاہو کہ وہ تمہارا مقصد بن جائے تو تم اس کے غلام بن جاتے ہو، مگر جب تم صرف اللہ کو راضی کرنا چاہو تو اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ نوجوان نے پھر پوچھا، تو کیا میں بھی بادشاہ بن سکتا ہوں؟ درویش نے کہا، اگر تم بننا چاہو گے تو نہیں بن سکو گے، مگر اگر تم صرف یہ سوچو کہ لوگوں کی کیسے خدمت کر سکتے ہو، کیسے ان کی مشکلات آسان کر سکتے ہو، کیسے کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، تو اللہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر نوجوان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب تک غلط سوچ رہا تھا۔ وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مگر اصل راستہ خدمت کا تھا، نہ کہ خواہش کا۔ اس نے درویش کے قدموں میں سر رکھا اور کہا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور سیکھنا چاہتا ہوں۔ درویش نے اسے اٹھایا اور کہا، یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، جہاں بھی ہو جو سیکھا ہے اسے اپنی زندگی میں اتار لو، یہی کافی ہے۔ سال گزرتے گئے اور درویش کا شہر امن اور خوشحالی کی مثال بن گیا۔ لوگ دوسرے شہروں سے یہاں آ کر بسنے لگے۔ تاجر یہاں کاروبار کرنے آتے کیونکہ یہاں عدل و انصاف تھا۔ مسافر یہاں محفوظ محسوس کرتے کیونکہ ظلم کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ ایک روز درویش بیمار پڑ گیا۔ بہت سے حکیم آئے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شہر کے لوگ بہت پریشان ہو گئے، وہ جانتے تھے کہ اگر یہ درویش نہ رہا تو یہ شہر پھر سے ویران ہو جائے گا۔ مگر درویش نے سب کو تسلی دی اور کہا، موت سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کے پاس واپس جانا ہے، مگر میری ایک وصیت ہے۔ سب لوگ اس کے قریب آ گئے۔ درویش نے کہا، میرے بعد جو بھی اس تخت پر بیٹھے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تخت امانت ہے، ملکیت نہیں۔ جس دن وہ اسے اپنی ملکیت سمجھے گا اسی دن وہ گر جائے گا۔ تخت وہی سنبھال سکتا ہے جو اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی، اگر کبھی تمہیں کسی کو تخت دینا ہو تو محلوں میں نہیں گلیوں میں تلاش کرنا، جو لوگوں میں ہو، جو کسی کا درد سمجھتا ہو، جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتا ہو، وہی اس لائق ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی ایسا نہ ملے تو خود وہ بننے کی کوشش کرنا۔ یہ کہہ کر درویش نے آنکھیں بند کر لیں۔ پورا شہر رو پڑا، لوگ غم میں ڈوب گئے، بازار بند ہو گئے، گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ مگر اس کی موت نے ایک نیا سبق دیا، ایک نئی زندگی کا راستہ دکھایا۔ لوگوں نے سمجھا کہ موت سے بڑا سچ کوئی نہیں،
اور جو اس سچ کو سمجھ لے وہ زندگی کو صحیح طریقے سے جی سکتا ہے۔ درویش کو بہت عزت سے دفنایا گیا۔ اس کی قبر شہر کے باہر ایک سادہ جگہ پر بنائی گئی، نہ کوئی مقبرہ نہ کوئی شاندار عمارت، بس ایک سادہ قبر جیسی اس کی زندگی تھی۔ مگر اس قبر پر لوگ روز آتے دعائیں مانگتے اور اپنے مسائل یاد کر کے خود حل تلاش کرتے۔ اب سوال یہ تھا کہ اب کون حکومت کرے گا؟ درویش نے کوئی نام نہیں لیا تھا، کوئی وارث نہیں مقرر کیا تھا۔ شہر کے بزرگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اسی اصول پر عمل کریں گے جو درویش نے سکھایا تھا۔ انہوں نے شہر کی گلیوں میں تلاش شروع کی کسی ایسے انسان کی جو لوگوں کے لیے جیتا ہو۔ کئی دن تلاش کے بعد انہیں ایک شخص ملا جو روز صبح شہر کی گلیاں صاف کرتا تھا، کسی کا پیسہ نہیں لیتا تھا، بس خاموشی سے کام کرتا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، تو اس نے کہا، اس شہر نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں کچھ واپس کروں۔ یہ جواب سن کر بزرگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص ہی تخت کا حقدار ہے۔ اس شخص کو جب تخت کی پیشکش کی گئی تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا، میں تو صرف گلیاں صاف کرنا جانتا ہوں، حکومت کیسے کروں گا؟ بزرگوں نے کہا، جو گلیاں صاف کر سکتا ہے وہ دلوں کو بھی صاف رکھ سکتا ہے۔ تم وہی کرنا جو تم اب تک کرتے آئے ہو، بس اب پوری رعایا کے لیے کرنا۔ اس طرح وہ سادہ آدمی نیا حکمران بن گیا، اور اس نے بھی وہی طریقہ اپنایا جو درویش نے سکھایا تھا۔ وہ بھی خود کو خادم کہتا، لوگوں میں بیٹھتا، ان کی مشکلات سنتا اور حل تلاش کرتا۔ شہر میں امن برقرار رہا اور لوگ خوش رہے۔ کئی سال بعد ایک مورخ اس شہر میں آیا۔ وہ تاریخ لکھ رہا تھا اور اس نے اس درویش کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے لوگوں سے سوالات کیے، کہانیاں سنیں اور بہت حیران ہوا۔ اس نے لکھا، یہ وہ شہر ہے جہاں ایک غریب درویش نے ثابت کیا کہ تخت کا حقدار وہ نہیں جو اسے چاہے، بلکہ وہ ہے جو اس کی ذمہ داری سمجھے۔ مورخ نے یہ بھی لکھا کہ اس درویش نے کبھی کوئی بڑا جنگ نہیں لڑی، نہ کوئی عظیم فتح حاصل کی، مگر اس نے جو کیا وہ اس سے بھی بڑا تھا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی، انہیں یہ سکھایا کہ طاقت محبت میں ہے، نہ کہ تلوار میں۔ کچھ سالوں بعد جب وہ مورخ دوبارہ آیا تو اسے معلوم ہوا کہ شہر میں ایک اصول بن گیا ہے۔ جو بھی حکمران بنتا اس سے یہ وعدہ لیا جاتا کہ وہ ایک سال میں ایک دن کسی غریب کی طرح زندگی گزارے گا۔ یہ اسے یاد دلانے کے لیے کیا جاتا کہ تخت آج ہے کل نہیں، اور اصل زندگی محلوں میں نہیں گلیوں میں ہے۔ اس اصول کو سب نے مانا اور اس پر عمل کیا، اور یوں وہ شہر نسل در نسل ترقی کرتا رہا، امن قائم رہا اور لوگ خوش رہے۔ سب کچھ اس ایک درویش کی وجہ سے جس نے یہ سکھا دیا کہ اصل بادشاہت دلوں پر حکومت کرنا ہے، نہ کہ زمینوں پر۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی اس شہر میں جائے تو وہ اس درویش کی قبر پر لکھا ہوا ایک جملہ دیکھ سکتا ہے۔ وہ جملہ ہے، یہاں وہ سویا ہے جو بادشاہ بننے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے جیا۔ اس جملے کو پڑھ کر ہر کوئی سوچتا ہے کہ کیا میں بھی ایسا بن سکتا ہوں؟ کیا میں بھی اپنی خواہشات سے اوپر اٹھ سکتا ہوں؟ کیا میں بھی دوسروں کے لیے جی سکتا ہوں؟ اور جو یہ سوچتا ہے اسے اپنے اندر ایک بدلاؤ محسوس ہوتا ہے، ایک نیا رخ نظر آتا ہے، ایک نئی زندگی کا امکان دکھائی دیتا ہے۔ ایک دن ایک عالم اس قبر کے پاس آیا اور دیر تک کھڑا رہا۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ قبر تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ موت سے پہلے زندگی جیو، مگر ایسی زندگی جو موت کے بعد بھی زندہ رہے، اور ایسی زندگی وہی جی سکتا ہے جو دوسروں کے لیے جیے۔ شاگردوں نے پوچھا، استاد کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ عالم نے کہا، تم نہیں صرف کر سکتے بلکہ تمہیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو زندہ رہتے ہیں
اور مر جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو مر جاتے ہیں مگر زندہ رہتے ہیں۔ وہ درویش دوسری قسم کا تھا۔ پھر عالم نے اپنے شاگردوں کو ایک کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ جب درویش زندہ تھا تو ایک دن ایک شخص نے اس سے پوچھا، تم اتنے خوش کیسے ہو جبکہ تمہارے پاس کچھ نہیں؟ درویش نے جواب دیا، میں اس لیے خوش ہوں کہ میں نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جو میں چاہتا تھا۔ اس شخص نے حیرت سے پوچھا، تم چاہتے کیا تھے؟ درویش نے کہا، میں چاہتا تھا کہ جو میرے پاس ہے اسی پر راضی رہوں، اور میں راضی ہوں۔ یہ کہانی سن کر شاگردوں کو سمجھ آ گئی کہ خوشی باہر نہیں اندر ہے۔ تخت باہر ہے مگر بادشاہت اندر ہے۔ جو اپنے دل کا بادشاہ بن جائے وہ دنیا کا بھی بادشاہ بن سکتا ہے۔ اب وہ شہر ایک مثال بن چکا تھا، دور دور سے لوگ آتے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے کہ یہاں ایسا کیا ہے جو دوسری جگہ نہیں۔ اور جب وہ دیکھتے تو انہیں کوئی جادو نہیں ملتا، نہ کوئی خاص راز، بس ایک سادہ سی بات ملتی کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ حکمران رعایا کا خیال رکھتا، رعایا ایک دوسرے کا خیال رکھتی، اور سب اللہ سے ڈرتے تھے۔ ایک بار ایک بادشاہ دوسرے ملک سے آیا اور اس شہر کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے موجودہ حکمران سے پوچھا، تمہارا راز کیا ہے؟ حکمران نے مسکرا کر کہا، ہمارا راز یہ ہے کہ ہم تخت کو اپنا نہیں سمجھتے، ہم اسے امانت سمجھتے ہیں۔ اور جب کوئی چیز امانت ہو تو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اسے لوٹنا نہیں پڑتا۔ وہ بادشاہ واپس اپنے ملک گیا اور اس نے کوشش کی کہ وہاں بھی کچھ ایسا کرے، مگر اسے کامیابی نہیں ملی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی تخت سے محبت تھی، لوگوں سے نہیں۔ اور جب دل میں تخت کی محبت ہو تو لوگ صرف ذریعہ بن جاتے ہیں، مقصد نہیں رہتے۔ اس شہر میں ایک اور روایت بھی شروع ہوئی۔ ہر سال اس دن جب درویش کو تخت ملا تھا، پورے شہر میں ایک خاص محفل ہوتی۔ اس محفل میں لوگ ایک دوسرے کی خدمت کرتے، غریبوں کو کھانا کھلاتے، یتیموں کو تحفے دیتے، اور بیماروں کی عیادت کرتے۔ اسے خادم کا دن کہا جاتا تھا۔ اس دن حکمران بھی عام لوگوں کی طرح گلیوں میں نکلتا اور لوگوں کی مدد کرتا۔ کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا کیونکہ وہ سادہ کپڑے پہنتا۔ یہ اسے یاد دلانے کے لیے کیا جاتا کہ تو پہلے انسان ہے بعد میں حکمران۔ کئی دہائیاں گزر گئیں اور یہ شہر مزید ترقی کرتا رہا۔ مگر ایک دن ایک نئے حکمران نے سوچا کہ یہ پرانی باتیں اب ضروری نہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ اس نے وہ اصول توڑنا شروع کر دیے جو درویش نے بنائے تھے۔ اس نے ٹیکس بڑھا دیے، لوگوں سے دور ہو گیا اور محل میں بند ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کیا، شہر میں بے چینی پھیلنے لگی۔ لوگ پریشان ہونے لگے، امن خراب ہونے لگا اور خوشحالی کم ہونے لگی۔ شہر کے بزرگوں نے حکمران کو بلایا اور کہا، تم وہ راستہ چھوڑ رہے ہو جو ہمیں یہاں تک لایا ہے، مگر اس نے نہیں سنا۔ چند مہینے بعد شہر میں ایک عجیب بات ہوئی۔ ایک رات حکمران کو خواب آیا۔ خواب میں وہ درویش آیا اور اس سے کہا، میں نے تجھے تخت نہیں دیا، میں نے تجھے امانت دی تھی۔ اگر تو اسے اپنی ملکیت سمجھے گا تو یہ تجھ سے چھین لی جائے گی۔ حکمران گھبرا کر اٹھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے تمام غلط فیصلے واپس لیے، ٹیکس کم کر دیے، لوگوں میں جانے لگا اور پھر سے وہ اصول اپنائے جو درویش نے سکھائے تھے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر پھر سے پہلے جیسا ہو گیا۔ لوگوں نے راحت کی سانس لی اور کہا، شکر ہے کہ حکمران کو سمجھ آ گئی۔ اس واقعے سے لوگوں نے ایک اور سبق سیکھا۔ انہوں نے سمجھا کہ اچھائی کو برقرار رکھنا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا اسے حاصل کرنا۔ ایک لمحے کی غفلت سب کچھ تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے ہر نسل کو یہ سبق سکھایا جانے لگا کہ جو اصول تمہارے بزرگوں نے بنائے ہیں ان کی قدر کرو، انہیں مت توڑو۔
اب یہ شہر صرف ایک شہر نہیں رہا، یہ ایک سبق بن گیا، ایک مثال بن گیا۔ جب بھی کسی کو یہ سمجھانا ہوتا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے تو لوگ اس شہر کی کہانی سناتے۔ جب بھی کسی کو یہ بتانا ہوتا کہ عاجزی کیا ہوتی ہے تو وہ درویش کی مثال دیتے۔ اور جب بھی کوئی یہ پوچھتا کہ کیا غریب امیر بن سکتا ہے تو لوگ کہتے ہاں، مگر پہلے اسے اپنے دل کا بادشاہ بننا پڑتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی اس شہر کی طرف سفر کرے تو اسے دور سے ہی ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کی ہوا میں امن ہے، زمین میں برکت ہے اور لوگوں میں محبت ہے۔ اور جب وہ شہر میں داخل ہوتا ہے تو اسے ہر گلی، ہر دکان، ہر چہرے پر وہ سبق نظر آتا ہے جو کبھی ایک غریب درویش نے سکھایا تھا۔ وہ سبق یہ تھا کہ زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ تم کتنا حاصل کرتے ہو، بلکہ یہ ہے کہ تم کتنا دیتے ہو۔ سب سے بڑی طاقت یہ نہیں کہ تم کتنے لوگوں پر حکومت کرتے ہو، بلکہ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے ہو۔ اور سب سے بڑی دولت یہ نہیں کہ تمہارے پاس کتنا سونا چاندی ہے، بلکہ یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہیں کتنی دیر تک یاد رکھتے ہیں۔ یہ سبق صرف اس شہر کے لیے نہیں تھا، یہ ہر انسان کے لیے تھا۔ ہر وہ شخص جو سوچتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، یہ کہانی اسے بتاتی ہے کہ تم سب کچھ بن سکتے ہو۔ ہر وہ شخص جو سوچتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، یہ کہانی اسے بتاتی ہے کہ سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس پہلے سے ہے، اور وہ ہے تمہارا دل۔ اور اسی طرح وہ غریب درویش جو کبھی مسجد کے صحن میں سوتا تھا، جسے لوگ پاگل کہتے تھے، بادشاہ بن گیا۔ مگر وہ بادشاہ وہ نہیں تھا جو تخت پر بیٹھتا، وہ بادشاہ وہ تھا جو دلوں میں بستا، جو زندگی بھر نہیں بلکہ موت کے بعد بھی لوگوں کی رہنمائی کرتا رہتا۔ یہ کہانی ختم ہوتی ہے مگر سبق ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے جب تم اس سبق کو اپنی زندگی میں اتارتے ہو، جب تم سوچتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کس کی مدد کر سکتا ہوں، میں کیسے بہتر انسان بن سکتا ہوں۔ اور جس دن تم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہو، اسی دن تم بھی اس درویش کی طرح اپنے سفر پر نکل پڑتے ہو، ایک ایسے سفر پر جو تمہیں تمہارے اصل مقام تک پہنچا دیتا ہے۔